حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اللہ کے ایک عظیم ولی ہیں جو اسلامی توسط میں بہت مشہور ہے۔ ان کی بے پناہ رحمت اور غریبوں کے لیے محبت کی وجہ سے انہیں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، جو غریبوں کی مددگار اور ان کی دعا سننے والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اہل بیت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی روشنی نے اندھیروں کو دور کیا اور دنیا کے لاکھوں دلوں میں ایمان اور محبت کا نور بھر دیا۔ وہ صرف ایک بزرگ نہیں بلکہ ہر مذہب، فرقے اور قوم کے لوگوں کے لیے امید کا مرکز اور رہنما ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز 536 ہجری میں سیستان، جو آج ایران میں ہے، ایک عزت دار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن ایک مشہور شخصیت تھے اور ان کی والدہ سیدہ بیوی ماہ نور حضرت علی علیہ السلام کی سیدھی نسل سے ہیں۔ اس وقت دنیا میں فتنہ و فساد تھا، خاص کر سیستان اور خراسان کے علاقے میں، جہاں خواجہ غریب نواز نے اپنا بچپن گزارا۔ تاترا نے سلطان سنجر کی حکومت پر حملہ کر کے تباہ کر دی۔ آزادی کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ تاترا نے مسلم قوم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس فتنے کے چلتے خواجہ غریب نواز کے والد خواجہ غیاث الدین حسن اپنے خاندان کے ساتھ نیشاپور چلے گئے۔ نیشاپور اس وقت اپنی نظامیہ یونیورسٹی، اسلامی ادب اور خوبصورتی باغوں کے لیے مشہور تھا۔ نیشاپور کے علاقے ریونڈ کے انگور کے باغ بھی مشہور تھے۔ ان کے والد نے ایک باغ خریدا اور اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگے۔ لیکن سماجی برائی اور بے چینی نے نیشاپور کو بھی نہیں چھوڑا۔ سلطان سنجر کی شکست کے بعد تاتران اور دوسرے فرقے کے لوگوں نے نیشاپور میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دی۔ یہ منظر خواجہ غریب نواز کے دل میں گہری سوچ اور دکھ پیدا کرتا تھا۔ ان تمام واقعات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب حادثوں کو دکھا کر خواجہ غریب نواز کو انسانیت کے لیے ایک عظیم و الہی مقصد کے لیے تیار کرنا تھا، جس میں انہوں نے محبت، امن اور سچے اسلامی راستے کا پیغام دیا، اور وہ ایک زندگی کے لیے ایک عظیم مقصد پر مابی تھے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے صرف 16 سال کی عمر میں اپنے والد اور والدہ کو کھو دیا، اور انہیں اپنی روزی روٹی کے لیے ایک باغ اور ایک وینڈ مل وراثت میں ملی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی خواجہ غریب نواز نے دوستوں کے لیے عظیم رحمت اور قربانی دکھائی تھی۔ ایک دن جب خواجہ غریب نواز اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک پاک درویش حضرت ابراہیم خندوزی آئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے انہیں دیکھا اور ان کے پاس جا کے انہیں تازہ انگور اور پھل کھانے کے لیے دیے۔ حضرت ابراہیم خندوزی نے پھل کھائے اور اپنے بیگ سے کچھ نکالا، پھر وہ خود کھایا اور اپنے جوان مہمان کو بھی دیا۔ خواجہ غریب نواز نے بنا کسی جھجک کے وہ چیز کھا لی، اور اسی وقت انہوں نے اپنے اندر حکمت اور علم کی روشنی محسوس کی۔ اس روحانی واقعے کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے ساری دنیاوی چیزیں بیچ ڈالی، باغ اور وینڈ مل بھی بیچ دیا، پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ دنیا کے سارے عیش اور عشق سے اپنے آپ کو الگ کر کے وہ روحانی سفر پر نکل پڑے، جو انہیں سمرقند اور بخارا لے گیا، جو اس وقت علم اور دین کے لیے مشہور مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے قرآن کو زندگی کی طرح یاد کیا اور ایک عظیم عالم اور حافظ بن گئے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔